اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس میلاد میں ہمیں شریک ہونے کے لیے جو اللہ نے عمر عطا کی اس کا شکر و احسان ہے۔ الحمدللہ شہر بنگلور میں بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر YMCA گراؤنڈ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے اور منانی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ جان کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، انہی کے صدقے سے اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کنتو کنزن مخفیاً، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کچھ دن صحابہ کرام سے لے کر آج تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اپنے رسول کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے شہر بنگلور میں الحمدللہ YMCA گراؤنڈ میں بڑا ہی عظیم الشان اجلاس ہوتا ہے اور ہندوستان کے مشہور خطبہ، علماء کرام، مشائخین کرام، مدبرین، مفکرین اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سچے واقعات جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے ان کی چیزوں کو ہم اس اجلاس میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا موقع ہے کہ دنیا کے سامنے اور بالخصوص ابھی جو ہندوستان کے حالات جس طرح کے ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ اس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم اپنے ملک کو ایک اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حالات کس طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی نے حالات کو کس طرح سے سدھارا ہے، یتیموں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، مسکینوں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اگر اس زمین کے اوپر اگر سب سے اچھی تعلیم دی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ان کا آمد کا دن ہے، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جس صبح میں جس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا، وہ صاحب قرآن جس صبح میں تشریف لائے، وہ صبح کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ تو اس صبح میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ صبح میں قصیدہ شریف پڑھیں، صبح میں اٹھیں، اپنے نبی کی آمد کے صدقے سے دعا کریں اور بالخصوص طریقے سے الحمدللہ شہر بنگلور میں 12 ربیع الاول شریف 1444 9 اکتوبر 2022 کو YMCA گراؤنڈ میں حسب سابق ان سال بھی بڑا عظیم الشان پیمانے پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس میں شہزادہ حضور رئیس ملت فاضل یمن حضرت علامہ سید جامی اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت مناظر اہل سنت
मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन रज़वी साहब और उसी के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा ख़ान साहब ख़तीब हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ में मोहम्मद जुल्फ़कार रज़ा नूरी ख़तीब व इमाम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के ख़िताबात होंगे। और इस इजलास की सदारत हमदर्द कौम व मिल्लत नासिरी मसलक आला हज़रत अलहाज ए मीर जान साहब क़ादी चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत फरमाएँगे और इसकी क़यादत हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब सैयद मुईदुर रहमान साहब और अलहाज अफसर बैग क़ादरी साहब फरमाएँगे, जिसकी निज़ामत एजाज़ अहमद हुसैनी साहब फरमाएँगे। और बहुत कसीर तादाद में उलमाए किराम मशाइखीन इज़ाम वहाँ पर आएँगे। तो मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि तमामी हज़रात इस इजलास में अज़ीमुश्शान पैमाने पर आप इस इजलास में तशरीफ़ लाएँ और अलम कशाई यहाँ पर सूफ़ी खलीफा शाह अब्दुल रहीम साहब और मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब और महबूब खान साहब और बरकत हुसैन साहब ये अलम कशाई फरमाएंगे। और इसके आगे की क्या कारगुजारी ये 2 साल की कोविड की वजह से पूरा हिंदुस्तान सोना हुआ करता था, अल्लाह ने फिर एक मरतबा सरकार मदीना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सबको मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाने का मौका अता फरमाया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो हस्ब मामूल हस्ब रिवायत मरकज़ी शहर का कदीम जलसा IMCA ग्राउंड में इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को होगा, जिसकी तफसील हज़रत ने बता दिए हैं। मैं अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि शहर में एक माहौल उलझन में है कि जुलूस निकलेगा कि नहीं। तो इत्तेफाक से जुलूस के मामले में मरकज़ी जुलूस मोहम्मद की जो शहर के चारों जानिब से YMCA ग्राउंड को आता था हर साल, इस पर बहुत सारे रोडों पर हाई कोर्ट की वजह से आर्डर हुआ है कि वहाँ पर कोई तरह का जुलूस प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है। और ऐसे माहौल में हाई कोर्ट का आर्डर है, तो हाई कोर्ट का आर्डर को अगर गौर करें तो उस तकरीबन 25 से 30 इलाके पर हाई कोर्ट की पाबंदी है। लेकिन जिस तरह YMCA ग्राउंड को जो जुलूस आता है उसके खुसूसी 7-8 इलाके हैं। जैसे अहम नेहरू पतंगा रोड में ही हमारा जलसा है, जुलूस है, वहाँ पर पाबंदी है। हडसन सर्कल पर पाबंदी है और KR सर्कल पर पाबंदी है। और ऐसे कई इलाके हैं जिससे हमारे जुलूस से रिलेटेड इलाका है। इस वजह से हमने माहौल और हालात को नज़ाकत को देखते हुए YMCA ग्राउंड को जो जुलूस आने वाला था उनसे हमने बार बार अपील की है कि भाई आज इस मरतबा जो है कानून को हाथ में ना लें, कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए सीधे सीधे ग्राउंड में जलसे का पहुँचा है। क्या इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि हालात माहौल भी अच्छा नहीं। अभी हाल ही में रामनगर का भी मामला हुआ था कि माहौल अच्छा नहीं। हमारी ज़रा सी नादानी, हमारी ज़रा सी परेशानी जो है आइंदा जाकर जो है हमारी कौम को उसकी तकलीफ ना पहुँचे, इस वजह से हमने एहतियातन ये तदबीर सोची है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात सोची है कि लोग इस पर अमल करेंगे। जो लोग भी जो मरकज़ी जलसे में पहले से आ रहे हैं, जुलूस कमेटी की या मरकज़ी मिलाद व सीरत कमेटी की आवाज़ पर लबैक की तरह उम्मीद है इसी तरह YMCA में सब लोग जमा होंगे इंशाअल्लाह। आलम में एक पल में हज़ारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है। एक पल में हज़ारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है। नेमतें सब वही खिलाता है, दाना दाना मेरे हुजूर का है। तो मैं इस दिन आप तमाम को ये कहता हूँ कि आका की बारगाह में जो जलसे में आने के लिए अदब एहतराम का खुसूसन ख्याल रखें और आपके आने और जाने पर सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह की और अल्लाह के फरिश्तों की नज़र रहती है कि आप जिस आका के मिलाद में आ रहे हैं उसमें आने का आपका तरीक़ा कैसा है, उसमें आने का आपका जो है सलूक कैसा है। रोड पर आना और जो है जलसे में आना, इसके लिए जो है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब का मामला है। आप अदब को मलहूज़ रखते हुए बाकायदा अदब के साथ जलसे में आएँ और अदब के साथ जाएं। और आपके
حسن اخلاق ایسے پیش کریں کہ دیکھنے والا بھی آپ کی واہ واہ کرے اور تعریف کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ جلوس میں ایسی حرکت، جلسے میں یا راستوں میں ایسی حرکتیں کریں کہ ہماری قوم پر ہی انگلی اٹھانے کا موقع ہے. میں میرے نوجوان ساتھیوں سے بھی گزار ہوں کہ آپ لوگ اس دن باقاعدہ شریعت کے مد نظر تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسے گاہ پر پہنچے اور ہمارے YMCA گراؤنڈ کے عظیم الشان جلسے میں تشریف لا کر اسے کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچائیں. اس سے پہلے بھی کئی سال دیکھا گیا ہے کہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال کامیابی کامرانیوں کے تمام منزلیں طے کرتا ہوا ایک تاریخی جلسہ اجلاس ہے جو شہر بنگلور میں ہوتا آ رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا. آئندہ میں سب سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس دن آپ ادب کا خیال رکھیں اور میلاد شریف کی محفل میں جا رہے ہیں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میلاد والوں کی طرح آقائے دو جہاں کے امتی اور خادم اور غلام بن کر باادب جلسے کو آئیں. شکریہ. السلام علیکم. وہ جلسے جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے، جس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار معتبر طریقے سے حضرات علماء اکرام اور ذمہ داران کمیٹی نے پیش کی ہے. بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مرضی مولا کووڈ کی وجہ سے 2-3 برس سے روایتی طریقے پر شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان پیمانے پر جلوس و جلسے کا اہتمام نہ کر سکے اور عاشقان رسول کا منتظر سیلاب جنب غفیر بھی جمع نہیں ہو سکا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بیماریوں میں سدھار آیا ہے، لیکن ریاست کے کچھ تنازعات اور کچھ پیچیدہ و کشیدہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے محکموں کی جانب سے کچھ پابندیاں جلوس اور جلسوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں. مثلا کئی شاہراہوں پر جلوس کے جانے کی ممانعت کی گئی ہے، جس کو ہمیں اتحاد کے خاطر، امن و سلامتی کے خاطر قبول کرنا اور ریاست کے امن پسند شہری اور کمیٹیاں ہونے کے ناطے قبول کرنا ضروری ہے. اسی کے پیش نظر ہم جلوس کو ترتیب دیں گے قافلوں کی شکل میں، جھنڈیاں لے کر چند لوگوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچیں گے. اس کی اطلاع مساجد کے ذمہ داروں کے ائمہ اکرام کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عام کریں گے. اور پوری ریاست کرناٹک کے جہاں جہاں بھی اضلاع میں جلوس و جلسوں کا انتظام ہے، ان تمام سے ہماری مخلصانہ یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں. یہ کچھ شرپسندوں کی شرارت کے خوف کی وجہ سے بھی